السلام علیکم ناظرین، ضعف اعصاب کی بیماری کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ضعف عصبی موجودہ دور کی سب سے زیادہ بیماری ہے۔ لاکھوں انسان اس مرض کی کئی طرح کی انواع سے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کثیر حصہ بیماریوں کا کسی ایسی دوا کی تلاش میں ہے جو جادو اثر ہو، انہیں فوراً ہی صحت سے ہمکنار کر دے یا ان کے ڈھیلے عضلات تان کا فوراً فولادی شکل میں فولادی طاقت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہوئے اور فلاح پائی جنہوں نے باطن کو پاک کیا اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی اور ایمان و تقوی کو گناہوں سے پاک رکھنے کی توفیق مل گئی، اللہ کو واحد جاننا اور نماز پنجگانہ ادا کیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی گھاتوں سے بچائے اور دنیا کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین، اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ حکیموں ڈاکٹروں کے ہاں 90% مریض اعصاب کے آتے ہیں، ان کا عصبی مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس سائنسی اور مشینی ترقی کے دور کے باوجود بھی ضعف عصبی کے مریضوں ماہرین طب کوئی ایسے ماحول کی آلودگی قرار دیتے ہیں اور کوئی اینٹی بایوٹک ادویہ کے اثرات گردانتا ہے اور کوئی ستاروں کی گردش قرار دیتا ہے اور کوئی مریضوں کی عدم پرہیزی قرار دیتا ہے۔ اس بحث سے تو لمبی فہرست مرتب ہوتی ہے۔ بلا اختصار اعصاب کی حقیقت اور ان کے منافع کارکردگی سے کما حق ہو واقفیت کا دعویٰ تو کسی بڑے سے بڑے ماہر کو بھی زیبا نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ تو خالق کائنات کو ہی زیب دیتا ہے۔ خالق کل نے انسان کی پیدائش میں کس قدر فیاضی سے کام لیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک مٹھی خاک رنگا رنگ روئے زمین، اس مٹی پر برہنِ رحمت برسایا، اپنی قدرت کاملہ سے جسد خاکی بنایا اور اس میں روح پاک داخل فرمائی۔ ادخل ابطاء الروح فی ھذا الجسد، قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے فرمایا، کانا الانسان عجولا، یعنی ہے انسان جلد باز۔ ایسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس پر کریم و رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ، اور بید سبقت رحمتی علی غضبی نصیب ہوا، اور جسد خاکی میں کیسا نظام عصبی تکمیل فرمایا۔ اعصاب جمع ہے عصب کی، عصب پٹھے کو کہتے ہیں۔ بقول راضی، تنقسم الطبیعۃ وہی التی تنفذ من الکبر فیا معروقی الخیر الدوارب لا جمیل بدنی ویلی نفسی حانیتا وہی التی تنفذ من الدماغ فی عصبی الی الاقصی الاعضاء والحیواناتی وہی التی تنفذ من القلب فی الشرائین لا جمیل بدن۔ اس کی تشریح شیخ رحمہ اللہ نے بھی بڑے فلسفے سے بیان فرمائی ہے۔ بدن انسان میں دماغ کے حصے تار گھر ہیں، جہاں سے تاریں نکل کر بدن کے ہر حصے میں پہنچتی ہیں کہ جو کہ ہر سیکنڈ میں پیغام لاتی ہیں اور لے جاتی ہیں، یہی تاریں اعصاب کہلاتی ہیں۔ اس تار گھر کے خراب ہونے جانے سے کسی طرح انسانی جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور دماغ کے اندر یہ تاریں اس قدر زیادہ تعداد میں نکلتی ہیں کہ ہر حصہ جسم میں اس سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں کہ جسم کے کسی حصے پر بھی سوئی کی نوک رکھ دیں تو وہاں ضرور کوئی نہ کوئی اعصابی تار موجود ہوگی۔ بعض اعصاب اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ خوردبین کے سوا کسی طرح دکھائی ہی نہیں دیتے۔ جس طرح بجلی کی تاروں پر ربڑ وغیرہ کے غلاف اس لیے چڑھائے جاتے ہیں کہ دو یا چند تاریں مل کر نظام برقی کو درہم برہم نہ کر دیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعصاب کو ہر باریک سے باریک تار پر بھی غلاف چڑھا کر اسے محفوظ کر دیا ہے، اور کچھ شریانیں اسپیئر پارٹ کے طور پر بھی جسم میں موجود پائی گئی ہیں تاکہ ان آلات خبر رسانی میں گڑبڑ پیدا ہونے نہ پائے۔ اعصابی نظام میں کچھ عصب مخصوص کاموں پر مامور ہیں، مثلا خوشبودار چیزوں کا سونگھنا، انواع و اقسام کے دل فریبوں کا دیکھنا، باریک اور کرخت دل نواز اور سمع خراش آوازوں کا سننا، سرد گرم نرم اور سخت اشیاء کو چھو کر معلوم کرنا، خوش ذائقہ اغذیہ سے لذت حاصل کرنا اور بد ذائقہ کڑوی کسیلی اشیاء سے تنفر کرنا، یہ سب کام پٹھوں کے ہی وسیلے سے سر انجام پاتے ہیں۔ کارکردگی کے لحاظ سے اعصاب کی دو قسمیں ہیں، اعصاب حس، اعصاب حرکت۔
اعصاب حس پیغام لے جانے والی تاریں ہیں جو بدن کے ہر حصے میں موجود ہیں، اس لیے ہر مقام سے بری بلی خبریں آنن فانن پہنچاتی رہتی ہیں۔ مثلا اندھیرے میں چلتے ہوئے پاؤں کے نیچے کوئی رسی آ جاتی ہے تو اعصاب حس فوراً دماغ کو مطلع کر دیتی ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، شاید تمہارے پاؤں کے نیچے تمہارا دشمن سانپ تو نہیں آ گیا ہے۔ گرم زمین یا پر پاؤں ٹکتے ہی پاؤں کے اعصاب دماغ کو متنبع کر دیتے ہیں، یا کانٹے پر پاؤں پڑتا ہے تو تکلیف کا احساس بھی یہی پٹھے دلاتے ہیں۔ اعصاب حرکت حکم چلانے والی تاریں ہیں۔ اعصاب حرکت کے ذمہ دار جو کام ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر تیزی سے چلے جا رہے ہیں، ایک اشارات آنکھوں میں پڑ گیا تو آنکھ ملتے ہی آنکھ کے پٹھے کو حکم دیا گیا کہ فوراً آنکھ کے عضلے کو پھیلا دو، چنانچہ ارشاد پاتے ہی دونوں عضلے پھیل گئے اور آنکھیں بند ہوں گی۔ پھر اشارات بجائے آنکھوں کے اندر داخل ہونے کی باہر کی دیوار سے ٹکرا گیا اور آپ کی دولت بینائی نظر کے لٹیرے سے بال بال بچ گئی۔ بدن انسانی میں یہ بیرونی اعصاب کا حصہ اس رڈار کی طرح ہے جو دشمن کے جہاز کو پہنچنے سے پہلے ہی ہیڈ کوارٹر کو خبردار کر دیتا ہے، اور حکم ملتے ہی ہوائی جہاز دشمن کے جہاز کے حملے کے دفاع کے لیے عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور حملہ کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ بدن انسانی میں جتنے معروف یہ محکمہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو پیدا کیا ہے تاکہ چند گھنٹے یہ محکمہ بھی دم لے لے۔ ماہیت مرض الوسواس ذوف اعصاب، یہ کوئی مرض نہیں بلکہ یہ کئی عصبی دماغی اور ذہنی امراض کی ایک علامت یا کیفیت ہے جس میں عصبی عوارض ظاہر ہوئے ہیں، مثلاً احساس، کم ہمتی، ڈر، خوف، قوت فیصلہ کا فقدان، بے چینی، اضطراب، بے خوابی، رعشہ، لرزہ، اختلاب القلب، تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے پسینہ آ جانا، منہ کی خشکی، سوء ہضم، امراض اسہال، بار بار پیشاب کرنے کی عاجز، پیٹھ، کمر، گردہ کے مقاموں، ٹانگوں میں درد وغیرہ کی شکایات، اور بہت سی ایسی علامات جس سے کہ ذہنی اختلال کا پتہ چلے۔ امراض میں غدے رکیہ کا بڑھ جانا بھی عصبی کمزوری اور ذہنی تذبذب کا باعث ہوتا ہے۔ شدید ڈر اور دہشت سے بھی غدہ رکیہ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے 1965 میں دھماکوں سے دل ڈوبنے کے دورے ہونے لگتے ہیں، بعض کا ذہنی پریشانی کی وجہ سے عقل میں فطور سا معلوم ہونے لگتا ہے، کبھی صدر و دوار کی علامات کا ظہور ہوتا ہے، کبھی ایسے مرض کسی خوف یا کسی ذہنی خطرے کی وجہ سے جس کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہوتا سہم رہتے ہیں۔ بعض کو تو ایسی حالت میں مرگی جیسے دورے ہونے لگتے ہیں، حالانکہ ان کی اصلیت مرگی نہیں ہوتی۔ ان حالتوں میں مریض کے جذبات، احساسات میں نقص عارض ہو کر دوران خون بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ دماغ کی طرف چونکہ خون بہت کم جاتا ہے، اس لیے اس سے غش یا بیہوشی کا دورہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسے مریضوں میں دماغی یا قلبی کوئی عضوی مرض لاحق نہیں ہوتا۔ اسباب ذوف اعصاب کے مرض کا اصل سبب تو نفسیاتی یعنی ذہنی انتشار۔ عصر حاضر میں کوئی تنفس ایسا نہیں جو کسی نہ کسی رنگ میں عصبی اختلال کا شکار نہ ہو۔ جدید مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے ذریعے سے ہی ہمارے ہاں جو طرز معاشرت اپنایا جا رہا ہے، اس نے جہاں ہماری ذہنی زندگی اور اخلاقی نظام میں انتشار و فشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں ہماری سوسائٹی کے بیشتر افراد کو طرح طرح کی جسمانی نفسیاتی عوارض میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذوف اعصاب کا مرض بھی اسی غلط خطوط پر چلنے والے معاشرے کا ثمرہ تلخ ہے، اور بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں شہری زندگی بسر کرنے والے حضرات سے تقریباً 70 سے 80% لوگ ذوف اعصاب کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کرنے والے معالج حضرات کا تعلق خواہ کسی بھی طریقہ علاج یعنی ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی یا طب اسلامی سے ہو، طبیب حاذق ہونا ضروری ہے۔ ایسے مریض دیکھنے میں آئے ہیں جن کے اکثر ECG، الٹرا ساؤنڈ، خون اور پیشاب کی لیبارٹری رپورٹیں بالکل صاف ہیں، ان سے کوئی بیماری یا جان نہیں ہے، مگر مریض مذکورہ امراض کے علاج کا جہاں تک تعلق ہے، طب اسلامی میں اس کا علاج موجود ہے۔ مفرد ادویہ کے علاوہ مرکبات ذیل جو نظام عصبی کی تقویت و بیداری کے لیے بے حد مفید و مجرب ہیں اور ہر موسم نیز ہر عمر میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 استریف الاستخدوس، نمبر 2 استریف الکبیر، نمبر 3 استریف الجدور امبری، حب مکوی خاص، حب طلائی، حب جعلی نیوز،
حب عنبر، مومیائی، خبیرہ ابریشم، حکیم ارشد والا، خبیرہ گوزبان عمری جوار والا، خبیرہ گوزبان عمری جدوار عود سلیب والا، خمیرہ خاص، شربت احمد شاہی، شربت افتیمو، شربت بادام، شربت انگور سیاہ، عرق عنبر، عرق ماہ لوہم ساعت شاہ، کشتہ مرجان جوہر والا، کشتہ مرجان طلائی، کشتہ طلا مروردی، کشتہ نقرہ خاص، لبوب معتدل، لبوب اسراری، لبوب صغیر، لبوب کبیر، لبوب مکوی خاص، معجون زراقی، معجون جعلی نیوز لولوی، معجون فلاسفہ، معجون یوگراج گگل، معجون طلائی، معجون نقرہ خاص، معجون نجاح، مفر اعظم، مفر بارد، مفر معتدل، مفر شیخ الرئیس، مفر عنبری۔ ہدایات یہ ہیں کہ دوائیں استعمال کرنے سے پہلے شافی مطلق کو یاد کیجیے اور ذیل کی ہدایات کی پابندی کیجیے، ورنہ دواؤں کا اثر کچھ زہر نہ ہوگا۔ نمبر 1، رنجو فکر اس مرض کی گویا غذا ہیں، لہذا جہاں تک بن آئے ان سے پیچھا چھڑائیے۔ نمبر 2، غذا سادہ، لطیف اور زود ہضم کھائیے، ایک وقت میں 1 سالن کھائیے، زیادہ گرم یا ٹھنڈی غذائیں نہ کھائیے، خصوصاً کھانا کھانے اور سونے جاگنے کا ایک نظام بنائیے، پھر اس کی پابندی کیجیے۔ کثرت دماغی مشقت اور بے آرامی سے بچیے، روزانہ صبح کی سیر، ہلکی ورزش کو معمول بنائیے، نیز دوسرے یا تیسرے روز بدن پر تیل سرسوں یا زیتون کی مالش کروائیے۔ نمبر 4، ضبط نفس پیدا کرنے کے لیے خدا سے تعلق جوڑیے، بری صحبتوں، لٹریچر، سینما اور نشہ آور اشیاء کے استعمال سے قطعی پرہیز کیجیے۔ ایک نسخہ مکوی اعصاب دوا کے طور پر لکھا جا رہا ہے جو کہ تمام اعضائے رئیسہ اور شریفہ کو تقویت دیتا ہے، جس سے جانے غسل امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وشافی کشتہ چاندی آب ادرک والا 2 گرام، کشتہ طلا مروردی 1 گرام، جواہر مورا 2 گرام، زعفران اصلی 1 گرام، سلاجید اصلی 1 گرام، اکسیر زرا گرام 1 گرام۔ ان سب اشیاء کو ملا کر دانہ ماش کے برابر گولیاں بنا لیں اور ان کے اوپر سونے کے ورق چڑھا لیں۔ 1 عدد صبح نارموں، 1 عدد شام کو کسی مناسب مفرے یا ملائی، مکھن، دودھ یا مفرے عرق یا شربت کے امراض 2 تو اللہ ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ صحت نصیب ہو جائے گی۔